نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تخافوا، انہیں خوف زدہ نہیں ہونے دیتے، ان کی ہمت بندھاتے ہیں. اسی طرح موت کے وقت خوبصورت شکل میں آتے ہیں. فروح و ریحان و جنت نعیم، خوشبو لے کر آتے ہیں، پھول لے کر آتے ہیں، پیس لے کر آتے ہیں، خوشی لے کر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں ان کو آ کر. کتنی بڑی جزا ہے دین پر استقامت کی، خوشخبری ہی خوشخبری ہے. اللہ تخافوا. اچھا ہوتا کیا ہے جب انسان دین کے رستے پہ چلنے لگتا ہے؟ ہر طرف مخالفتیں، یوں لگتا ہے سب ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یوں لگتا ہے تنہا رہ گئے، یوں لگتا ہے سارے نقصان ہی نقصان ہے، قربانی ہی قربانی ہے، حاصل تو کچھ نہیں ہو رہا. تو اہل ایمان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، ان کو سہارا دیا جا رہا ہے. تم تنہا نہیں ہو، مت خوف کرو، مت ڈرو. پھر جان نکلنے کے وقت، اس کے بعد قبر میں جو منکر نکیر ہیں وہ ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خاص مہمان ہیں، خاص بندے ہیں. انہوں نے ہر حال میں دین پر استقامت اختیار کی. جب حالات موافق تھے، جب کوئی نہیں کرتا تھا عمل، جب بھی کرتے تھے. یہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں. یہ ہوا کا رخ دیکھ کے اپنی منزل نہیں متعین کرتے تھے، یہ اللہ کا حکم پڑھ کے اپنے راستے متعین کرتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے. کوئی مانتا ہے تو مانے، کوئی ساتھ دیتا ہے تو دے، کوئی نہیں دیتا تو نہ دے. مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، ہر حال میں ماننا ہے. وہ تو جم گئے اس پر، پکڑ لیا انہوں نے اس بات کو، کسی طرح چھوڑتے ہی نہیں. سب مل کے چھڑانا چاہتے ہیں، وہ چھوڑتے ہی نہیں. اور یہ کیفیت، یہ نصیبہ ان کا ہوتا ہے جن پہ طرح طرح کی آزمائشیں آئی ہیں اور وہ ایک کے بعد ایک میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. ہمت ہار کے بڑھنے کی بجائے کوئی بات نہیں، یہ لٹ گیا، یہ چلا گیا، یہ کھو گیا، کوئی بات نہیں، مجھے تو یہی کرنا ہے. نہ کسی طرح کے توہمات سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے خوف دلانے سے خوف کھاتے ہیں، نہ کسی کی تنقید سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کی تعیب سے ڈرتے ہیں. کسی چیز سے، کوئی چیز ان کو ان کے رستے سے نہیں ہٹا سکتی. نہ کوئی لالچ، نہ کوئی تعریف، نہ کوئی بدتعریفی، نہ کسی کی محبت، نہ کسی کی نفرت. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ نفرتیں ہمیں نہیں ہلا سکتی، محبتیں ہلا دیتی ہیں. ہم رائے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، جم گئے. فرشتے تو اللہ کے خاص مقرب ہے نا، خاص مخلوق ہے. وہ اس کے خاص بندوں کے لیے ہیں جو سارے چیلنجز کا مقابلہ کر کے حق پر جمے رہیں، اللہ کی بات پہ قائم رہیں. ان کو پھر وہ زندگی میں بھی تسلی دیتے رہتے ہیں، مت ڈرو. ڈر نہیں لگتا پھر لوگوں کا، موت سے بھی نہیں ڈر لگتا. پھر قبر میں بھی ڈر نہیں لگے گا ان کو. پھر حشر کے دن جب اٹھیں گے اس وقت بھی نہیں ڈریں گے. وہ جو کرامن کاتبین ہوں گے نا دائیں بائیں، آپ کو پتا ہے نا کہ وہ قبر سے نکلتے ہی بندے کو آ کے پکڑ لیں گے. ہم تمہارے ساتھی ہیں. جو مجرم ہوں گے ان کو بھی ہتھکڑیاں لگا لیں گے، کدھر بھاگتے ہو، کہیں نہیں جا سکتے. اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو وہ ساتھ، جیسے باڈی گارڈ ہوتے ہیں نا، کسی وی آئی پی کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، خاص قسم کا ان کو پروٹوکول دیا جائے گا اور وہ ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہوں گے حشر کے میدان میں. جہاں کہیں ان کو گھبراہٹ ہوگی، کسی کو روتا چیختا چلاتا دیکھ کے وہ کہیں گے نہیں نہیں تم نہیں ڈرو، تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ سرکار کے نمائندے آ کے تسلیاں دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل امن میں ہو، اللہ تخافوا، مت ڈرو. ٹھیک ہے، قدرتی گھبراہٹ تو ہوتی ہے نا، اتنا حشر کا میدان ہو، سارے ماں باپ رشتے دار سب پیارے ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں اور تنہا اکیلے کھڑے ہوں، کہاں جائے انسان؟ اس وقت وہ آ کے ساتھ دیں گے، نہیں اللہ تخافوا، مت ڈرو، تمہاری منزل قریب ہے، جنت تمہاری منتظر ہے. ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، دنیا چھوڑنے کا غم نہ کرو، مشکل حالات میں دنیا کے کسی بھی نقصان پہ غم نہ کرو. کیونکہ جب انسان دین کی طرف آتا نا بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. دس از اے فیکٹ، چھوڑنا پڑتا ہے. اس میں کچھ چیزیں اپنے نفس کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اور الائے بلائیں ہوتی ہیں کہ جن کو انسان چھوڑ نہیں پاتا.
نہیں یہ چیز تو بس اس سے تو میری اتنی اٹیچمنٹ ہے کہ بس سب چھوٹ سکتا ہے، یہ نہیں چیز چھوڑ سکتی. کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، یعنی کئی قسم کے بت پالے ہوئے نا ہم نے، ایک ایک کر کے توڑ بھی رہے ہیں لیکن کچھ ابھی تک رکھے ہوئے ہیں. نہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے. باقی سب ٹھیک ہے، یہ رہنے چاہیے پاس یادیں. اور دنیا میں سب سے بڑا غم ہی تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں. نہیں یہ نہ چھوٹے، یہ نہ جائے ہاتھ سے، باقی سب ٹھیک ہے. وہ جو میرے بارے میں لوگوں کا ایک اوپینین ہے وہ نہیں خراب ہونا چاہیے. وہ جو میرا خاص ڈریس کوڈ تھا جس میں سب مجھے اپریشیٹ کرتے تھے اس کو نہیں ڈسٹرب ہونا چاہیے. وہ میں جو جھوٹ بول کے دوسروں کا دل بہلایا کرتی تھی اور سب کو ہنساتی تھی، جس کی وجہ سے میری ہر محفل میں بہت اہمیت تھی، یہ امیج نہیں ختم ہونا چاہیے. یعنی کئی قسم کے ہمارے لیے امتحان ہو سکتے ہیں نا. تو جب کوئی بھی پیاری چیز چاہے وہ خرابی ہو جب چھٹنے لگتی ہے تو پھر ہمیں غم لاحق ہوتا ہے. دنیا چھٹتی ہے تو بچوں کا غم لاحق ہوتا ہے، ان بیچاروں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا. پھر قیامت کے دن جب اوروں کو دیکھیں گے پھر ایک غم کی کیفیت آئے گی. وہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دوستوں کے لیے تو خوف اور غم ہے ہی نہیں. وابشروا، خوشخبری، گڈ نیوز، بہت اچھی خبر ہے تمہارے لیے. بتاؤ والا کیا؟ جب کوئی ہمارا بہت پیارا ہمیں آ کے خوش کرنا چاہتا ہے کیا کہتے ہیں؟ گڈ نیوز. بوجھو کیا، بہت مزے کی بات ہے. تو وہ بھی ذرا گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں کب فیصلہ ہوتا ہے، حشر کا میدان کیسے، کیا بنے گی ہمارے ساتھ. جیسے آپ لوگ امتحان دینے کے بعد چاہے 100% بھی صحیح کریں تو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں کیسے نمبر آئیں گے، کیونکہ امتحان ہے. حشر کا میدان حشر کا میدان ہے، قبر قبر ہے، موت موت ہے. یہ ساری گھبراہٹ والی جگہ ہیں. دنیا میں حق کے راستے میں آنے والی مشکل مشکل ہے. یہ سب فتنے ہیں، یہ سب آزمائشیں ہیں. لیکن اس میں ساتھ کون ہے؟ فرشتے. کس کے لیے؟ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے نہیں چھوڑنا یہ کام. اس لیے ان کو ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں. سارے دوست ساتھ چھوڑ گئے تمہارا، اپنے پرائے ہو گئے. وہ تمہارے چاہنے والے تمہیں چھوڑ گئے، تمہیں غم ہے ان کا، مت غم کرو. سارے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، ہم تمہارے دوست ہیں. کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان کو مختلف چیزوں کے جو چھٹنے کا غم ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ انسانوں کے چھٹنے کا غم ہوتا ہے. یا میرے خیال ہے جس کو جو چیز زیادہ اچھی لگتی ہے اسی کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہوگا. لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا کوئی مال چلا جاتا ہے تو سارے رشتہ دار اکٹھے ہو کے آپ کو تسلی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، گھر جل گیا یا فلاں چیز جل گئی، اللہ اور دے گا. سارے آ جاتے ہیں نا، یعنی آپ کے آس پاس ہو جاتے ہیں، آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، چلو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا، قسمت میں کو پھر مل جائے گا. کوئی فوت ہو جائے تو تب بھی کیا ہوتا ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تعزیت کرنے آ جاتے ہیں، تو انسان کچھ غم بھول جاتا ہے. لیکن جب انسان ہی سارے ساتھ چھوڑ جائیں، اور کس لیے چھوڑ جائیں کہ آپ دین کے راستے پہ کیوں آ گئے، بطور سزا آپ کو چھوڑ دیں، یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. مکی صورت ہے نا، مکی زندگی میں کیا ہو رہا تھا؟ ماں باپ ساتھ چھوڑ رہے تھے، بہن بھائی ساتھ چھوڑ رہے تھے، کنبا قبیلہ، ہجرت کرنی پڑی تھی مسلمانوں کو، ہر چیز چھوڑنی پڑ رہی تھی. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مجرم ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زبان سے کہلوایا، خبر پہنچائی ہمیں، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا میں کیوں فکر کرتے ہو، تم تنہا نہیں ہو، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے. اور کیا چاہیے تمہیں؟ دنیا کے باقی دوست تو اگر دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں سب بھاگ جائیں گے. لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟
اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ان فرشتوں کی دوستی نصیب ہوتی ہے نا اور ان کا پریزنس فیل ہوتا ہے ایک طرح سے، تو انسان کو کسی بھی قسم کے حالات غمگین اور دکھی نہیں کرتے، پھر اور زیادہ پھر استقامت ہوتی ہے. وہ ایک سائیکل چل پڑتا ہے نا. آپ نے استقامت اختیار کی، اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی، ان کے آنے سے اور آپ کو ہمت نصیب ہوئی، آپ اگلے مرحلے میں اگلے امتحان میں کامیاب ہوئے اور ان کی دوستی پکی ہوئی. وہ مضبوط سے مضبوط دائرہ ہو جاتا ہے ایسا کہ پھر لانفصام لہا، انسان ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے کہ جس کو ٹوٹنا نہیں. اور پھر آخرت تک، موت تک، قبر میں، اور پھر ان سارے مرحلوں سے گزر کر آخرت تک وہ استقامت اور وہ سب نعمتیں انسان کو نصیب ہوتی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات سارے لوگ آپ پہ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے دل میں ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے، ایسا کیف ہوتا ہے، ایسی خوشی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے گالیاں کھا کے بھی بدمزہ نہ ہوا، کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. وہ کانٹے جو آپ کو اللہ کے راستے میں آپ کی راہوں میں بچھائے جاتے ہیں، یا وہ پتھر جو آپ کو مارے جاتے ہیں، یا وہ باتوں کے تیر جو آپ پہ برسائے جاتے ہیں، وہ سارے بیکار لگتے ہیں. پھر آپ سنتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں. کیا کہنے والے کہہ لیں جو کہنا ہے، کتنا کہیں گے اور کیا کہیں گے، اس سے زیادہ کیا کہیں گے. خوف نکل جاتا ہے. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، یعنی ساتھ ساتھ رہیں گے. ایسی ابدی دوستی کہ کسی مشکل میں ساتھ نہ چھوڑے. کہتے نا اے فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ. یہ محاورہ صرف فرشتوں کی دوستی پہ پورا آتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان دوست بھی ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، اگر وہ بھی دین پر ہوں، لیکن وہ کام نہیں آ سکیں گے کیونکہ ان کو اپنی بھی فکر ہوگی نا. مگر یہ دوست تسلیاں دینے کو، ساتھ چلنے کو. اب آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کسی نئے دیش میں جاتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کوئی واقف مل جائے نا یہاں جو ہمیں گائیڈ کر دے. اب مرنے کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے وہ قبر ہے. وہاں آ گئے آپ کے پاس، آپ کو سب وہ تسلی دے رہے ہیں، سب ٹھیک ہے. اپنے سب رشتہ دار تو گھر رہ گئے، کوئی بھی اندر نہیں آیا ساتھ، لیکن یہ ساتھ ہے. پھر قیامت کا دن، حشر کا میدان، ہم جتنا بھی امیجن کریں وہ تو وہیں جا کے ہی پتہ چلے گا. یہاں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ دن ہوگا کیا، کتنا بڑا ہے. بالکل نیا دیس ہوگا نا، نئی زمین. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، سارے پہاڑ وغیرہ ہٹا دیے جائیں گے، سارا نقشہ ہی بدل جائے گا. بالکل ایک ان سین دنیا ہوگی، جس کو دیکھیں وہ ادھر ہی منہ موڑ کے اپنی ہی دنیا میں مگن ہے. ہر ایک کی نگاہیں اجنبی ہو چکی ہیں. اب یہاں وہ آ گئے ہیں دو گائیڈ آپ کے ساتھ جو آپ کو سب بتاتے جائیں گے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. بالکل تمہیں تو فکر کی ضرورت نہیں. اور تسلیاں دیتے دیتے پھر پل صراط پہ جب آئیں گے، وہ ساتھ سنبھالتے سنبھالتے وہ جنت تک چھوڑ کے آئیں گے. وہاں جب پہنچیں گے تو وہاں آگے اور ویلکم کرنے والے ہوں گے. دوستی نبھائی نا، وفا کی، کہیں بھی ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن اس دوستی کی قیمت ربنا اللہ ثم استقاموا ہے. یہ نہیں کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہیں، جہاں بیٹھے وہیں کام شروع کر دیں، وہی کچھ کرنے لگیں. خدا سے بے نیاز لوگوں میں بیٹھے تو ہم بھی بے نیاز ہو جائیں. خدا کو بھولنے والوں میں بیٹھے تو نماز بھی پڑھنا یاد نہ رہے. لوگ دین کا مذاق کریں تو ہم بھی ساتھ شروع ہو جائیں. لوگ ہمیں بہکانے لگے تو ہم ان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جائیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے خوشخبری. پھر انہیں مزید خوشخبریاں دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اور یہ ان کا کلام بھی ہو سکتا ہے، فرشتوں کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں کسی پرندے کو اڑتا ہوا دیکھ کر تمہارے دل میں اس کا گوشت کھانے کی اگر خواہش پیدا ہوئی تو اسی وقت اس کا تیار شدہ گوشت جو کھانے کے لائق ہوگا سامنے آ جائے گا. پھلوں کے بارے میں تو آتا ہی ہے قطوفھا دانیہ، اس کے پھل لٹکے ہوئے ہوں گے، بس طلب کرنے کی دیر ہے. اب دنیا میں کسی درخت پر پھل لگ جائے تو دیکھ دیکھ کے للچاتے رہتے ہیں. کوئی سیڑھی ہو یا کوئی طریقہ ہو تو اوپر پہنچے، لیکن وہ خود ہی لٹک کے نیچے آ جائیں گے. اتنے تابے دار ہوں گے، کیونکہ آپ دنیا میں اللہ کے تابے دار جو تھے اسی طرح جھکے ہوئے تھے اس کے آگے، عاجزی اختیار کرنے والے تھے. تو پھر جنت میں ہر چیز آپ کے آگے جھک جائے گی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نہ آگ سے مس ہوگا نہ دھوئیں سے، خود بخود پک کر سامنے آ جائے گا. یعنی ڈیلیشیس ہوگا، جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا.
بس صرف خواہش تو کرو. اچھا دنیا میں آپ اعلیٰ ترین ریسٹورانٹ میں چلے جائیں, خواہش کر تو بیٹھیں کسی چیز کی, پھر آپ کو ایسا تڑ پائیں گے, گھنٹہ انتظار کرائیں گے, اور کیا کہیں گے فریش لا رہے ہیں, بھوکے مار مار کے فریش لا رہے ہیں. لیکن جنت میں ہر چیز صرف طلب کرنے کی دیر ہے, صرف چاہنے کی دیر ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم تمنا کرو گے, جو تم طلب کرو گے. یعنی پہلے تشتہی ہے, پھر تدعون ہے. تشتہی کیا ہے؟ جو دل میں خواہش اٹھے, اور تدعون کیا ہے؟ جو منہ سے بول لو. تدعون یعنی جو تم طلب کر لو. نزلا من غفور الرحیم, مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے. نزل ابتدائی ضیافت کو کہتے ہیں. جو مہمان آتا ہی ہے نا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً کھانے پر جب بلاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آ بیٹھے اور سامنے جلدی سے کھانا لا کے رکھ دے. ابتدائی ضیافت کیا ہوتی ہے؟ کوئی پانی پیش کرتا ہے, کوئی چائے پیش کرتا ہے. عربوں کے ہاں عموماً قہوہ اور کھجور پیش کی جاتی ہے. تو یہ ابتدائی مہمانی خاص طور پر نزل کہلاتی. یعنی جنت میں تو بہت کچھ ہے, لیکن جو ہی داخل ہوں گے اس وقت ہی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گے. آگے آگے تو ہوتا ہے کیا, وہ تو بعد میں پتا چلے گا. ابھی تو بس انٹر ہی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا اور فوراً ہی خواہشات پوری ہونا شروع ہو گئی. یعنی جنت میں پہنچنے کے ساتھ ہی خواہشات پوری ہو جائیں گے. اچھا دنیا میں آپ 5 اسٹار کیا 7 اسٹار میں بھی چلے جائیں, جب تک آپ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ نہ جائیں, ان کو بیل بجا بجا کے بلائیں نہیں, آپ کی سنتا کوئی نہیں. یعنی کیا کہ بٹھا رکھیں گے جی ابھی چیک ان ہوگا, آدھا گھنٹہ تو ذرا انتظار فرمائیے یہاں, پھر سامان جائے گا, پھر جا کر آپ کو کچھ تھوڑا سا سکون ٹھکانا ملے گا. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. قدم رکھو ہر خواہش پورا ہونا شروع ہو جائے گی. کسی کو بیل بجا کے بلانے کی ضرورت نہیں, کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں, کہیں کوئی کمپلینٹ رجسٹر نہیں ہوگا, کہیں کوئی انکنوینئنس نہیں ہوگی. سب کچھ تمہاری مرضی کا ہے آج, اس لیے کہ دنیا میں تم سب کچھ اللہ کی مرضی کا کرتے تھے. اور پھر اس استقامت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے وہ بتایا گیا کہ دین پر استقامت کیسے ہو سکتی ہے جب صرف خود اکیلے تنہا ہی نہیں دین پر عمل کیا جائے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلایا جائے. یہ ہے اپنے آپ کو جما کے رکھنے کا طریقہ. اس لیے کیا فرمایا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے. وقالا, اور کہا کیا, اننی من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے ہوں, بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اپنی زبان سے بھی اس کا علل اعلان اقرار کیا, چاہے حالات اس کے موافق تھے یا نہیں تھے, جرت کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا. اننی من المسلمین. انسانوں کے کلام میں, انسانوں کی باتوں میں سب سے خوبصورت بات, سب سے اعلیٰ بات, سب سے افضل بات جس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, بولو تو بتاؤ تو کس کی بات زیادہ اچھی ہو سکتی ہے, ممن, اس شخص کی بات سے, دعا الی اللہ, جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یعنی دوسرے لفظوں میں اس شخص کی بات سے اچھی بات تو کسی اور کی ہے ہی نہیں, اس سے خوبصورت بات تو اور ہے ہی نہیں. یہ سب باتوں میں اچھی بات, اور یہ کس کے نزدیک اچھی ہے؟ دنیا والوں کے نزدیک کوئی نہیں اچھی, یہ خالق کائنات کی نظر میں سب سے اچھی ہے. یعنی ہم لوگ یہاں دنیا میں جو بھی کوئی باتیں کرتے رہتے ہیں نا, جس قسم کی بھی باتیں, ان سب باتوں میں جو بات اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہے وہ کیا, جب کوئی بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. آؤ اللہ کی طرف, بندوں کو اللہ سے جوڑے, خواہ زبان سے, خواہ قلم سے, یا کسی اور عنوان سے. یعنی ضروری نہیں کہ صرف تقریر کرے, اسپیچ کرے, یا زبان سے بول کے ہی کسی کو کہے. اپنی کوئی بھی صلاحیت جو وہ اس کام میں لگائے,
لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف مائل کرنے میں، اٹریکٹ کرنے میں، بلانے میں. کیونکہ اللہ کی طرف بلانا صرف زبان سے نہیں ہوتا، اور صرف زبان کافی نہیں. اگر کوئی شخص لکھ کے وہی کام کر رہا ہے، اپنی تحریر کی قوت اور صلاحیت کو اس میں استعمال کر رہا ہے، تو وہ بھی اسی ریوارڈ کا مستحق ہے. اور اگر کوئی ہاتھ سے قلم سے نہیں لکھ رہا، ٹائپ کر رہا ہے، کمپیوٹر کے آگے بیٹھا ہے، اس سے جوڑ توڑ کر رہا ہے، لیکن مقصد اس کا یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹی جس کو کوئی بھی آپ نام دیں، لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا کیا ہو، آخری سرا اس کا کیا ہو، کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں. کیونکہ کوششیں تو مختلف رنگ کی ہوتی ہیں نا، کچھ ڈائریکٹ ہوتی ہیں، کچھ انڈائریکٹ ہوتی ہیں. اس لیے اصل بات اور اصل کام اللہ کی طرف دعوت دینا ہے. تو اس سے اچھا کام، اس سے اچھی بات، اس سے اچھی کوشش تو کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ سے جوڑے. ومن احسن قولا، سب سے خوبصورت بات لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، سب سے اچھا کام، سب سے بہترین عمل. یہ کون کر سکتا ہے؟ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یہ کام، لیکن سب نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے. کیوں؟ کون کرتا ہے؟ خالق کائنات کی نظر میں یہ سب سے اچھا عمل ہے. فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی جس نے اللہ کی طرف بلایا. اتنا بڑا رب اس کام کو اچھا کرا، مگر سب تو اچھا نہیں سمجھتے. اگر کوئی کرے تو ہم کہتے لو مولوی ہو گئے ہو تم. سب انبیاء نے یہی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا. اللہ سے محبت ہو، دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے. جس کو خود اس چیز میں لطف آ جائے، پھر وہی اس کا چرچا کر سکتا ہے، پروپیگنڈا کر سکتا ہے. یہ بھی ایک قسم کا پروپیگنڈا ہے نا، چرچا ہے نا. ہر کوئی نہیں کر سکتا. ایسے ہی لوگوں کو فنیٹکس کہا جاتا ہے اور طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی بات کرنا وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہو، اور اللہ تعالی کی محبت کا یہ احساس انسان کی رگو پہ میں اترا ہوا ہو، اس کو محسوس کرتا ہو، وہ اللہ سے مضبوط تعلق رکھتا ہو، وہ اس کی قدر پہچانتا ہو، وہ اس کام کو سب سے معزز عزت والا کام سمجھتا ہو کہ میں اللہ کی احسن تقویم، احسن مخلوق کو احسن الخالقین سے جوڑ دوں، سب سے پھیر کے اس کی طرف متوجہ کر دوں، جو خود اس کام میں واقعی سنجیدہ ہو. اب دیکھیں کہ کوئی بھی کسی چیز کا پروپیگنڈا کب کرتا ہے، کوئی بھی کسی چیز کا نام بار بار کب لیتا ہے یا لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کب کرتا ہے، جب وہ خود اس کام میں بہت سنجیدہ ہو، جس کو یہ یقین ہو کہ یہی چیز درست ہے، یا اس کے پیچھے اس کا کوئی مفاد ہو. مفاد تو یہی ہو سکتا ہے نا، اللہ راضی ہو جائے. تو بات یہ کہ اللہ سے بڑھ کر اور چیز کوئی اچھی ہے بھی کیا کہ جس کی طرف کوئی کسی کو بلائے. یہ دعا کا لفظ ہے نا، دعوت سے ہے. یعنی دعوتیں تو بہت قسم کی ہوتی ہیں جس کی طرف بلایا جاتا ہے. اچھا، دنیا کی دعوتیں اور پارٹیز کیوں ہوتی ہیں؟ کتنا رواج ہے پارٹیز کا اور دعوتوں کا، سوشل گیدرنگز کا. کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ایک دوسرے سے ملانے کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، بسا اوقات اپنے مال کی نمائش کرنے کے لیے، خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بہت حاتم تائی ہیں، آپس میں محبت بڑھانے کے لیے. ایک جگہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا پاکستان سے باہر، تو آپ کو معلوم ہے وہاں سب کام خود کرنے پڑتے. تو ایک خاتون آ کے رونے لگی، کہنے لگی کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میرے شوہر کو دعوتیں کرنے کا بہت شوق ہے، ہر وقت وہ لوگوں کو اکٹھا کیے رکھتے ہیں. میں نے کہا بھی کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہتے بس ان کو اس بات کا شوق ہے کہ لوگ آئیں اور ہمارا گھر دیکھیں اور ہمارا سٹیٹس دیکھیں. اور تو بات یہ ہے کہ بڑائی دکھانے کو نا، ایک چھوٹا سا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں، بڑائی دکھانے کو، تو جس کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے نا،
پھر اس کو ایک جنون لاحق ہو جاتا ہے کہ ہر شخص اللہ کی بڑائی دیکھ لے، ہر ایک اس کو بڑا مان لے، بس باقی چیزیں بھول جائیں، سب کو وہ سب سے اہم ہو کے سامنے آ جائے، اس کو زندگی کا مرکز بنا لے لوگ. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں خود کو بڑا ثابت کرنے کے کیسے کیسے ڈھنگ اختیار کیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو کیسی کیسی تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے، گھر میں لڑائیاں ڈالی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے، ذاتی سکون برباد کر لیا جاتا ہے صرف اس حص کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ ہم حاتم تائی مشہور ہوں. رشوتیں لی جاتی ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ، جس سے کوئی کام نکلوانا ہو اس سے بہت اچھا خوبصورت طریقہ ہے. یہ بھی ایک دعوت ہے، یہ جس پہ آپ روز آتے ہیں، یہ بھی آپ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس میں بھی ایک خوشی ہوتی ہے اور اس میں بھی میل ملاقات ہے اور اس میں بھی، لیکن فرق ہو جاتا ہے نا. یعنی دنیاوی دعوتوں کا مقصد لوگوں کو لوگوں سے جوڑنا ہے، جبکہ اس دعوت کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. دنیاوی دعوتوں میں کوئی غرض ہو سکتی ہے، لیکن اس میں غرض کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا یا جوڑنا، اللہ سے جوڑنا. دنیاوی دعوتوں میں عموماً جا کر انسان وہاں تو کچھ انجوائے کرتا ہے، لیکن پلٹتے ہوئے کچھ نہ کچھ غم اور ایک ڈپریشن کہ وہ فلاں مجھ سے زیادہ اچھا پہن کے آیا، مجھ سے زیادہ بڑی دعوت تیار کی، زیادہ اچھی سجاوٹ تھی، تو ایک ڈپریشن لے کے لوٹتا ہے بعض اوقات، یا ہم ایسی کرنے کے قابل نہیں. لیکن اللہ کی طرف بلانے والی جو دعوت ہوتی ہے اس میں ہر شخص ایک سیٹسفیکشن لے کر لوٹتا ہے، کوئی سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے، کچھ پایا، چاہے ہاتھ میں کچھ نہ ہو لیکن وہ جو دل میں ایک اطمینان آتا ہے. تو یہاں آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی. دنیاوی دعوتوں میں آپ کتنا تھک جاتے ہیں، لیکن اگر دین کے نام پر آپ اتنا ہی کریں تو وہ تھکاوٹ نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اب دنیاوی دعوتیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ دین کے لیے بھی اگر کسی کو بلانا ہے تو پہلے دعوت کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگ زیادہ آئیں. صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کی تھی، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا کھانے پہ. پھر یہی بات ہے نا کہ جیسے دنیاوی مقاصد کے لیے دعوتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی دین کے مقصد کے لیے اگر دعوت کی جائے تو برا نہیں. مگر ہمارے یہاں بہت ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. جب دنیا کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے کسی کی دعوت کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ 5 اسٹارز میں بلائیں گے، اور جب دین کے لیے دعوت کرنی ہو تو سادگی کا درس دیں گے. ہونا چاہیے، پھر سادگی وہاں بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ دین کو آڑ بنا لیں سادگی کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہرگز خدا نخواستہ کہ دین کے نام پر اسراف ہو یا غلط کام ہو یا حد سے بڑھ جائیں، وہ تو ہرگز نہیں. لیکن میں صرف ایک ٹرینڈ کی بات کر رہی ہوں کہ عام طور پر اپنے ہی خاندان کو دین کی بات سنانے کے لیے دعوت کی، یعنی وہی لوگ ہیں، آنے والے وہی ہیں، فرق نہیں ہے. لیکن جب بیٹے کی شادی کی ہے تو طریقہ اور ہوگا، لیکن جب دین کے نام پر دعوت کی ہے تو کچھ اور طریقہ ہوگا. وہ پھر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اوکیزن کا فرق ہے. ایک اوکیزن کو اتنا ڈل بنا دیں گے اور ایک اوکیزن کو اتنا انجوائبل بنا دیں گے، پھر کہیں گے یہ کیسے ناخلف لوگ ہیں، دین کے نام پہ بلاؤ تو آتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے نا آپ نے سلوک کیا کرنا ہے. اہمیت آپ کس کو دیتے ہیں؟ جس اوکیزن کو آپ اہمیت دیں گے اس کے لیے اتنا ہی اہتمام کریں گے. دین کے نام پر جو دعوت ہوتی ہے اس میں چونکہ فرشتوں کا بھی حاضری ہوتی ہے، اس لیے اس میں خاص سکینت ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ شادی کے لیے کسی کو نہ بلائیں تو وہ آپ کو بعد میں ضرور تانا دے گا، ہم کو تو بھول ہی گئے، آپ بلائے ہی نہیں. لیکن اگر آپ درس کے لیے کسی کو نہ بلائیں تو کبھی نہیں کو پوچھیں گے اچھا درس کیا تھا تو ہم کو کیوں نہیں بلایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.